ان کا ہدف یہ تھا. لہذا ان 5 ممالک نے اپنے ان مشترکہ اہداف کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. قطر رہ گیا. قطر بظاہر چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کا سب سے بڑا ہتھیار ایٹم میڈیا ہے اور اس کے ساتھ ان اسلام پسند تنظیموں سے اس کے روابط ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے بڑے القاعدہ کے یا طالبان کے لوگ اگر کہیں پر امریکیوں سے یا کسی اور قوت سے مذاکرات کرنا چاہتے تھے تو ان کے لیے بستر فراہم کرنا، ان کے لیے مذاکرات کی میز سجانا، ان کو پوری طرح سے شیلٹر دینا، یہ قطریوں کا کام تھا اور قطر میں یہ کام ہوتا رہا. طالبان کا دفتر بھی اس لیے وہ وہاں پر کھول رہے تھے، باقی دنیا میں کھلے یا نہ کھلے لیکن قطر کے اندر وہ دفتر کھول رہے تھے. کیوں؟ ان اسلامی تحریکوں کے ساتھ جڑے رہنے کے نتیجے میں ایک تو وہ انٹرنیشنل سیناریوں میں ایک مؤثر ملک کے طور پر اپنا اثر و رسوخ قائم رکھ سکے، اور دوسرا ایک چھوٹا ملک ہے اس لیے کہیں کسی بھی مرحلے پر ان کے خلاف بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر ہو سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہی اسلام پسند قوتیں کر سکتی ہیں. لہذا ان اسلام پسند قوتوں سے اپنا رابطہ اس طرح سے رکھو کہ وہ تمہارے ساتھ رہے اور تم ان کے ساتھ رہو. سیریا کے اندر یہ جنگ شروع ہوگی. 80 ممالک سے 1 لاکھ سے زیادہ دہشت گردوں کو، قاتلوں کو، چوروں کو، اغوا کاروں کو جمع کیا گیا. یہاں تک کہ پاکستان سے بھی 20,000 لوگ 20,000 سے زیادہ تعداد میں لے جائے گئے. 20,000 چھوٹی تعداد نہیں ہے، 20,000 سے زیادہ لوگ. کون؟ وہی جو پاکستان کے مختلف کونوں میں ان دہشت گردوں، گروپوں، لشکروں، سپاہوں اور طالبانیوں اور ان کی مختلف شکلوں میں تشیع کے خلاف، تسنن کے خلاف پاکستان کے اندر لڑتے رہے ہیں اور مختلف کیمپوں میں جن کی تربیت ہوتی رہی ہے. یہ جو سعودیوں کے شہزادے 3 مہینے پہلے 1 مہینے کے اندر 8 دفعہ یہاں پر آئے، یہاں سے یہ لوگ وہاں پر گئے، وجہ کیا تھی؟ یہی معاملات. ان معاملات میں وہ چاہ رہے تھے ایک آپس میں ایک ہم آہنگی قائم ہو، اور ہماری آرمی اور نون لیگ کے درمیان جو اختلافات تھے ان اختلافات میں ایک موضوع یہ بھی تھا کہ نون لیگ کی خواہش یہ تھی کہ چلیں یہاں سے اس طرح کے لوگ جتنے بھی ہو سکیں چلے جائیں، ہم پرامن ہو جائیں گے، باہر جو کرنا چاہیں کرتے رہیں. اور آرمی اس چیز کو نہیں پسند کر رہی تھی. لیکن جو مختلف ادارے تھے ان اداروں کے تحت یہاں سے بھرتیاں باقاعدہ ہو رہی تھی اور سعودیوں نے خود بھی بھرتیاں کی ہیں اور یہاں سے لے کر لوگوں کو وہاں پر لے جاتے رہے ہیں. سیریا کے اندر جب حزب اللہ اس جنگ کے اندر داخل ہوئی اور کچھ اور قوتیں داخل ہوئی تو انہوں نے پھر بھرپور طور پر اس سرزمین کی حفاظت کی، یہاں تک کہ داعش اور النصرہ کے درمیان جو باہمی چپکرش اور اختلافات تھے ان اختلافات کے نتیجے میں بھی وہ کمزور ہوئے، اور ادھر سے حزب اللہ کی طرف سے جو ان کی گوریلا وار اور جنگ تھی اس نے بھی ان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا. یہاں تک کہ مغربی طاقتیں سیریا کے حوالے سے مایوسی کی انتہا تک پہنچ گئی کہ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود سیریا کے اندر گورنمنٹ بھی محفوظ ہے، فوج بھی طاقتور ہوتی چلی جا رہی ہے، حزب اللہ کا اثر و رسوخ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ تمام قوتیں جنہیں باہر سے لایا گیا ہے اور جن کو بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق $50 کروڑ ماہانہ اب بھی امداد مل رہی ہے تاکہ وہ وہاں پر اپنی پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، ان کو شکست نظر آ رہی ہے. اب ان لوگوں کا وہ کیا کریں، کہاں لے جائیں؟ ساتھ میں عراق ہے. عراق سعودیوں کی نگاہ میں ہمیشہ کھٹکتا رہا ہے. عراق اور ترکی کے درمیان بھی بہت سارے مسائل پر اختلافات رہے ہیں، سعودیوں کے ساتھ تو رہے ہی، اور عراق کے اندر جو خودکش حملوں کی پوری ایک سیریز ہے اس میں سعودیوں کا بڑا رول رہا، القاعدہ کا بڑا رول رہا، اور اس میں نوری مالکی بہت دفعہ کھلا کر یہ کہتے رہے کہ ہمارے اندر ان خودکش حملوں کے پیچھے، کار بم دھماکوں کے پیچھے سعودیوں کا براہ راست ہاتھ ہے، کوئی اور ملک نہیں. اور یہ چیزیں ظاہر ہے ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی. ابھی اگر آپ نے غور کیا ہو کوئی 4 ہفتے پہلے امریکی صدر نے امریکہ ہی کے ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہم 5 ممالک ہیں جن کے درمیان اندیکھا الائنس ہے، امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، قطر اور ترکی. ہمارے مشترکہ مفادات ہیں ان 2 ملکوں میں، اور انہی مفادات کی وجہ سے ہم مل کے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں. وہی القاعدہ جو افغانستان میں
امریکیوں اور سعودیوں کی دشمن ہے، یہاں پر امریکیوں اور سعودیوں کی الائی ہے، وہی القاعدہ ہے، لیکن وہاں پر چونکہ مفادات الگ ہیں، یہاں پر چونکہ مفادات ایک ہیں، یہاں پر چونکہ ان کی پشتیبانی یہ براہ راست کر رہے ہیں اور وہاں پر ان کے اہداف پورے ہو چکے ہیں افغانستان میں، اس لیے وہاں پر انہوں نے اس مدد سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ سعودیوں کو ہر اس قوت سے ڈر لگتا ہے جو عوام کے بلبوتے پر وجود میں آئے۔ سیریا کے اندر رہبر انقلاب کے کہنے پر بشار الاسد نے آئین میں تبدیلیاں کی، جمہوری نئے رویوں کی داغ بیل ڈالی، وہ جو پاور تھا پاور کو مختلف اداروں میں ڈسٹریبیوٹ کیا، اور ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد جمہوری رویوں کو عام کرنے کے لیے اتنے سارے اقدامات کیے کہ اب وہ لوگ جو اصلاحات کے نام پر اٹھے تھے ان کے سامنے اصلاحات کے سارے دروازے بند ہو گئے، اور یہ رہبر انقلاب کی حکیمانہ اور بابصیرت راہنمائی کا نتیجہ تھا کہ بشار الاسد کو انہوں نے خود بلا کے یہ فرمایا کہ تم یہ اقدامات کرو تاکہ اخلاقی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی اور بین الاقوامی تناظر میں بھی ان دشمنوں کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے جو ان کا بہانہ ہے وہ بہانہ ختم ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور جب سیریا میں گزشتہ ماہ کی ابتدا میں انتخابات ہوئے تو لوگوں کی شرکت بھی نظر آئی، بین الاقوامی میڈیا نے اس کو دیکھا بھی، دنیا نے بھی دیکھا کہ کوئی جبر نہیں تھا، اور حافظ الاسد کامیاب ہوا اور بھرپور طور پر کامیاب ہوا۔ اور دوسری طرف ان قوتوں کے نجس عزائم ان کے عمل سے ظاہر ہوتے رہے اس پورے عرصے میں، جس کی وجہ سے سیرین عوام جو شروع میں دھوکہ کھا گئی تھی، بعد میں ان کو ہوش آ گیا کہ اگر داعش اور القاعدہ اور باقی جو تکفیری گروپس ہیں، ان گروپس کو اگر موقع ملتا ہے سیریا کے اندر تو وہ ان کا جینا حرام کر دیں گے اور ان سے آزادی سلب کر لیں گے، چونکہ ان کی نگاہ میں اگر کوئی چیز حقیقت رکھتی ہے تو ان کی جنسی تسکین ہے اور جنسی حوث کی تسکین ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ سیریا کے اندر زبردست شکست ہوئی، وہاں سے ان کو پسپا ہونا پڑا۔ جب پسپا ہو کر وہ عراق کے اندر آئے تو اس وقت جو آرگنائزرز ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، وہ موقع کے انتظار میں تھے۔ ان کو کس چیز کا انتظار تھا؟ کہ عراق کے اندر انتخابات ہوں، اور ان انتخابات میں جن قوتوں کو انہوں نے ایک بہت بڑی رقم فراہم کی ہے انتخابات میں کامیابی کے لیے، ان کی کامیابی کے چانسز نظر آئے تو اس کے مطابق اپنی حکمت عملی بنائے۔ لیکن ان کی بدقسمتی، نوری مالکی تمام تر مسائل کے باوجود پھر زیادہ تعداد میں سیٹیں لے گیا، اگرچہ شیعہ مؤثر جماعتوں نے نوری مالکی کا ساتھ نہیں دیا، مخالفت کی اور اس کے مقابلے میں کھڑے رہے، لیکن نوری مالکی پھر بھی سیٹ لے گیا۔ اور جب حکومت کی تشکیل کی بات آئی تو شیعہ جماعتوں نے جب ساتھ نہیں دیا تو اس نے کہا میں سنی جماعتوں کے ساتھ مل کے حکومت بنا لوں گا۔ جب سعودیوں نے یہ دیکھا کہ دوبارہ نوری مالکی آ رہا ہے اور عراق کے اندر وہی حکومت دوبارہ اپنا سلسلہ آگے چلائے گی، تو پھر انہوں نے دوسرا سلسلہ شروع کر دیا جس کو آپ داعش کہتے ہیں۔ اب اگر آپ کو یاد ہو کہ جون کے ابتدائی ہفتے میں سامرہ پر حملہ ہوا، جس رات کو حملہ ہوا میں کربلا میں تھا، 55 مجاہد اور محافظ شہید ہو گئے۔ اگلے دن فوج گئی، مقابلہ ہوا، 112 سے زیادہ ان کے مارے گئے اور ان کو پسپا ہونا پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر 2 اماموں کا حرم تھا اور یہ لوگ پوری طرح سے کانشس بھی تھے۔ لیکن ایک ہفتے کے بعد پتا چلا کہ بھئی موصل کے اندر، تکریت کے اندر، الانبار کے اندر اور اسی طرح سے صلاح الدین کے اندر کچھ اور چھوٹے موٹے علاقوں میں ایک باقاعدہ موومنٹ شروع ہو گئی ہے، اور 2-4 دن بعد پتا چلا کہ بھئی یہ سارے کے سارے علاقے داعش کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ پلاننگ کی ہوئی تھی میڈیا تو انہی کے ہاتھ میں تھا، لہذا انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ داعش اتنی مضبوط ہے اور اس کی اتنی دہشت ہے کہ جہاں جاتی ہے وہاں پر فتح کرتی چلی جاتی ہے۔ کیا حقیقت میں بھی ایسا تھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ دوسری چیز جو انہوں نے جس کو ہائی لائٹ کیا وہ کیا ہے؟ نوری مالکی کی حکومت نے اس عرصے میں سنیوں کے حقوق مارے ہیں،
چونکہ سنیوں کے حقوق پامال ہوئے ہیں اس لیے سنی پوری طرح سے شیعوں کے مقابلے میں آ گئے ہیں. اب جو ہے یہ شیعہ سنی جنگ شروع ہو گئی ہے. شیعہ سنی جنگ کا تاثر دینا ضروری تھا. کیوں؟ اگر یہ تاثر نہ دیتے تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا, اور اسی تاثر کے نتیجے میں ہمیشہ دوسری قوتیں ممالک پر قبضے کرتی ہیں, یا ان کو زبان یا قومیت یا نسل یا پھر مذہب کے نام پر ان کو الجھانے کے بعد وہاں پر قبضے ہوتے ہیں. لہذا یہاں پر اس کو عنوان بنا دیا گیا. لیکن کیا واقعی ایسا تھا کہ وہاں پر شیعہ اور سنی کی جنگ ہو؟ آپ نے دیکھا ہوگا آیت اللہ سیستانی نے جیسے قبلہ فرما رہے تھے کہ جب فتویٰ دیا کہ تمام عراقیوں پر جن کا پیغام جو ہے مہدی کربلائی نے کربلا میں سنایا اور پورے میڈیا میں چلا گیا کہ تمام عراقیوں پر جہاد واجب ہے, تو اسی وقت بغداد میں تمام صوفی سنی جمع ہوئے اور انہوں نے بھی مشابہ فتویٰ دیا کہ عراق کی حفاظت کے لیے تمام سنیوں کو جمع ہونا چاہیے اور حکومت کی حمایت اور داعش کی مخالفت میں جہاد کے لیے میدان میں نکلنا چاہیے. سنی تھے یہ, تو پھر شیعہ سنی جنگ کہاں چلی گئی؟ یہ اگر سنی تھے تو پھر وہ کیا ہے؟ اگر وہ سنی ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ داعش کا مسئلہ یہ تھا کہ اس نوری مالکی نے حکومت میں آنے کے بعد کچھ بڑی غلطیاں کی ہیں. کچھ غلطیاں میں آج بتاؤں گا, کچھ نہیں بتا سکتا, کسی اور موقع پہ انشاءاللہ تعالی. ان غلطیوں میں سے ایک یہ ہے کہ فوج جو صدام نے بنائی تھی وہ فوج ایز اٹ از باقی رہی. اس میں سے جرنیلوں کو نکال دیا گیا, نیچے کے افسران وہی رہے. جب وہی افسر باقی رہے اور جرنیلوں کو نکال دیا گیا تو ظاہر ہے ان کے اندر وہ صدام والا وہ تو جراثیم تو موجود تھے. اور دوسری بات, صدام نے بھی جب فوج بنائی تھی تو اپنی فوج کے اندر شیعہ علاقوں سے لوگوں کو نہیں لیا, کردستان سے لوگوں کو نہیں لیا, انہی علاقوں سے لیا جن علاقوں میں اس کا اپنا اثر تھا. صدام کو کون کہتا ہے وہ سنی تھا؟ اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے شیعہ اور سنی, وہ باسی تھا. باسی ہونے کے ناطے اس کی دشمنی دین سے تھی, چاہے کسی بھی شکل میں ہو, لیکن ایک عرب قبائلی ضرور تھا. لہذا اس کے قبیلے کے لوگ کہاں کہاں آباد تھے؟ اسی موصل میں, تکریت میں, علمبار میں, صلاح الدین میں, انہی علاقوں میں. لہذا اس نے فوج کا ایک بہت بڑا حصہ اسی علاقے سے بنایا ہوا تھا. لہذا اسی کے لوگ فوج کے اندر تھے. پھر دوسرا اس نے جو بڑا کام کیا تھا, ڈیم اس نے بنائے دریاؤں پر, لیکن ان ڈیموں کو رکھا صرف اپنے علاقے میں, انہی علاقوں میں.